کہ دیکھیں یہ گھڑی ہے نا، اس میں 1 سیکنڈ ہوتا ہے، 1 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن اس سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس میں یہ 1 سیکنڈ یہ 23 گھنٹوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس میں 1 منٹ وہ 58 ڈیز کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس میں 1 گھنٹہ وہ 9 سال اور 8 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس میں ایک رات وہ 83 ایئرز اور 4 منتھس کے برابر ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے لیلۃ القدر۔ ویسے تو سارا سال ہی ایوری مائکرو سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ کا کرم جاری و ساری رہتا ہے کہ یہ نہ رہے تو دنیا ویران ہو جائے، لیکن رمضان سپیشل ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن یہ موسٹ سپیشل ہیں، اور اس آخری عشرے کی 5 طاق راتیں تو سپر سپیشل ہیں۔ کیوں؟ اس میں چھپی ہے لیلۃ القدر۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے وہ زبردست ایکشنز، وظائف، عبادتیں جو کہ ہم طاق راتوں میں کر سکتے ہیں، بالخصوص 27ویں شب میں وہ کون سی عبادتیں، وظائف ہم کر سکتے ہیں جس سے بہت زیادہ بوسٹ مل جائے گا اور جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے ساتھ یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ۔ ایسی رات جو کسی اور امت کو نہیں دی گئی، دس ون نائٹ کین چینج یور ڈیسٹنی۔ یقین کیجئے یہ ایک رات جو کچھ بھی زندگی میں چل رہا ہے نا بالکل بدل سکتی ہے۔ تھوڑی توجہ آپ کی رہے، خوش و خضوع کے ساتھ آپ کام کریں، توجہ دیں، آپ کی زندگی میں 360 ڈگری کا راؤنڈ ٹرن آ جائے گا۔ تو گولڈن نہیں، پلیٹینم چانس ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 1 ٹائم اتارا گیا اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ پچھلی امتوں کی عمریں طویل تھیں، ان کے لائف سپین بڑے تھے، اور کئی بزرگان دین ایسے تھے جو سارا سال، ہزار سال عبادت کرتے، جہاد کرتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو عبادت میں ہم سے بڑھ گئے، ہم نے تو لائف سپین بھی تھوڑے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں۔ اس پر سورہ قدر نازل ہوئی۔ گویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری عمر نہیں بڑھ سکتی لیکن اجر تو بڑھ سکتا ہے نا۔ 1000 ماہ کی طویل عمر نہ صحیح، ہم تمہیں ایک رات دیں گے جس کی عبادت 1000 ماہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو this is one of the most special nights in your life۔ اور لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بھی مختلف ریزنز ہیں۔ نمبر 1، آنر اینڈ گریٹنس۔ یہ بڑی شرف والی، بڑی عظمت والی، بہت ہی زیادہ بلندی اور زبردست رات ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ نمبر 2، ڈکری، تقدیر۔ قرآن مجید میں آیا اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ فیصلے 15 شعبان کی رات کو ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں یہ فیصلے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے ان امور کو سر انجام دینا ہے۔ اینڈ دین کنسٹرکشن، اس کا مطلب ہے تنگی، یعنی آسمان سے اتنے ڈھیروں ڈھیر فرشتے، ان کے لشکر زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب یہ فرشتوں کا نزول یہ سائن آف ڈیوائن بلیسنگ ہے، رحمت اور برکت کا نزول ہے، یعنی ایک علامت ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی فرشتے وہ تلاوت سنتے ہیں، تو کثیر تعداد میں فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ماسٹر جو سردار ہیں یہ زمین پر اترتے ہیں اور انہیں ان کے کام اسائن کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں سال عبادت کرنے والے یہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں اس بندے کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے، اس سے سلام کرتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور جب حضرت جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور خوف و خشیت کی ایک کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر ہوا اور اسپیشلی حضرت جبریل کا نام لے کے ذکر ہوا تاکہ ان کی اتھارٹی اور رینک کو اسپیسیفائی کیا جا سکے اور اس رات کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جائے۔ تو سلامتی ہے یہ، سزا سے معافی ہے یہ، شیطان کی شر سے بچاؤ ہے یہ، رحم عفو درگزر سے بھری ہے یہ۔ تو رمضان کی یہ ساری رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا جو نچوڑ ہے نا ان ساری برکتوں کا، وہ لیلۃ القدر میں چھپا ہے۔ اور بگ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی اہمیت اس سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے لیے خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
جب رمضان کے آخری 10 دن آتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کے اضافے کی تیاری فرماتے، زیادہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے بیدار فرماتے اور راتوں کو عبادت سے زندہ رکھتے، یعنی راتوں کو زیادہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک خاص پروجیکٹ بیسڈ ایکٹیویٹی یعنی اعتکاف، ارشاد عالی شان ہے کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ شب قدر کو تلاش کر سکوں، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، تو تم میں سے جس سے ہو سکے وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ ناؤ لیٹس سٹارٹ 27ویں شب چیک لسٹ۔ وہ کون کون سے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں؟ نمبر 1، 3 دفعہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اینڈ نمبر 3، یہ آپ نے تسبیح 100 ٹائمز پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور نمبر 4، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد، شارٹ ہے، کمپریہنسو ہے۔ نمبر 5، آپ نے 100 ٹائمز یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور نمبر 6، آپ نے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ، خیرات، تحفہ، چیریٹی کرنی ہے۔ نمبر 8، آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ کہا جاتا ہے جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد کے وقت کی دعا ایسا تیر ہے جو ہمیں اپنے نشانے پہ لگتا ہے۔ اور نمبر نیکسٹ، آپ نے جنت الفردوس کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ نمبر 10، دوزخ سے بچنے کے لیے اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ نمبر نیکسٹ، آپ نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ہے۔ نمبر نیکسٹ، پاورفل استغفار، گناہوں سے معافی کے لیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نمبر نیکسٹ، یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، 1 پارہ 2 پارہ سلیکٹ کر لیجئے، اور آپ نے رات کے آخری جو تہائی 1/3 لاسٹ جو بنتا ہے اس میں دعائیں کرنی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی نماز با جماعت، ساری رات کی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ بزرگان دین کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آخری عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھ لیا کرتے تھے، اور شب قدر میں کم سے کم نوافل 2 اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہیں۔ درمیانہ درجہ 200 رکعت کا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، پھر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے۔ اس طرح جتنی بھی نفل کی آپ نے نیت کی ہے، 200، 1000، 100، وہ آپ کر لیجئے۔ اب اور بھی مختلف انداز کے نوافل ہیں، سورہ علم نشرح کے ساتھ ہے، سورۃ التکاثر کے ساتھ ہے۔ مزید نوافل کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک لنک ہے، اس پہ کلک آپ کر سکتے ہیں، news.dawatesslami.net۔ شب قدر کی قدر کریں، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو سارے نوافل کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ خوب تندہی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 2026 میں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔